اور آج کی مجلس کی صدارت کر رہے ہیں جناب خالد محمود صاحب، چیئرمین مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ. ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت عنایت فرمائیں. میرا یہ نقاب اتار ہی لیا جائے. جناب سجاد بخاری صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں نے تو راز چھپا کے رکھا ہوا تھا، لیکن تاثیر مصطفیٰ صاحب نے سر محفل کھول دیا. تو اب میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا بھی صاحب کتاب سے ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ تاریخ کا ہے. انہوں نے تاریخ پہ بہت کتابیں لکھی ہیں. میں نے کم از کم زمانہ طالب علمی میں بہت کتابیں پڑھی تھیں، اور خاص طور پہ جو اسلامی تاریخ تھی وہ میرا پسندیدہ موضوع تھا، اور ایم اے میں بھی میں نے اسی کو اختیار کیا تھا. تو اس لیے میرا صاحب کتاب سے ہی رشتہ ہے. بڑی اچھی باتیں ہوئیں، صاحب کتاب کی تعریفیں ہوئیں، کتاب کی تعریفیں ہوئیں. یقینی طور پہ یہ کتاب جو ہے ایک بہت ہی اچھی حوالے کی کتاب ہے. کسی کو بھی دلچسپی ہو تاریخ میں اور وہ اس کو کتاب کو اٹھائے، اور جس پیریڈ سے، جس وقت سے، جس بھی حکومت کے بارے میں، جن حکمرانوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہے، تو اس کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. میں امیر العظیم صاحب کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ خلافت تو شروع میں تھی، اور بعد میں جو تھی وہ ملوکیت تھی، جس کو ہم نے خلافت کا نام دے دیا. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جب خلافت کی بات کرتے ہیں، آج کل بھی خلافت کی بات ہو رہی ہے، خلافت مدینہ کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی ہمیں نہیں بتاتا، اس قوم بیچاری کو نہیں بتاتا، عوام الناس کو نہیں بتاتا کہ خلافت کی شرائط کیا ہیں، خلافت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. تو اس کو جاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جو پہلے 2-4 خلفاء تھے، آپ ان کا دور دیکھ لیں، اس میں 3-4 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر کسی دور میں، کسی حکمران میں وہ چیزیں نہ ہوں تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کو خلیفہ کہہ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ کا چناؤ جو ہوتا ہے، وہ بات پھر جمہوریت کی بھی ہو رہی تھی. دراصل اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے اور اپنا ایک طریقہ ہے. آپ لوگوں نے جنہوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے ایک اصطلاح ضرور سنی ہوگی، اہل الرائے، اہل الحل والعقد. وہ ایک ایلیٹ ہوتے تھے، پولیٹیکل ایلیٹ مسلمان امت کے، جو بنیادی چناؤ کرتے تھے کہ یہ شخص اس اہل ہے کہ اس کے لیے بیعت کی دعوت دی جائے. پہلے وہ کرتے تھے، اس کے بعد دعوت عام ہوتی تھی، اور اس طرح خلیفہ کا چناؤ ہوتا تھا. اور وہ خلیفہ کیا ہوتا تھا؟ وہ موروثی نہیں ہوتا تھا، اس کا چناؤ ہوتا تھا. بیعت لینے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہوتی تھی. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی تھی کہ شورائی نظام وہ ہوتا تھا، کنسلٹیشن کا نظام ہوتا تھا. کوئی چیز بھی مشورے کے بغیر نہیں ہوا کرتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایوانوں میں، بڑے بڑے ایوانوں میں چھپ کے حکمران بیٹھیں اور جو مرضی کے فیصلے وہ کر دیں. ایسا بات نہیں ہوتی تھی. جو ابتدائی دور تھا، چونکہ تھوڑی آبادی تھی، تو ہر چیز مسجد نبوی میں ہوتی تھی، لوگوں سے مشورہ ہوتا تھا، اور عام آدمی کو بھی حق حاصل ہوتا تھا. وہ اٹھ کے اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے. اور پھر سب سے زیادہ اہم بات جو میری نظر میں تھی، جو بعد میں کسی دور میں دیکھنے میں نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ جو ایک بیت المال کا ادارہ ہوتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ریاستی وسائل جو تھے اس پہ کسی فرد کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا. ریاستی وسائل جو تھے وہ پوری امت کے، پوری قوم کے، پورے عوام کے اور مستحق لوگوں کے ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ خزانے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوں، جھولیاں بھر بھر کے اس میں سے فائدہ اٹھائیں، خرچ کریں، اپنے بچوں کو دیں، جاگیریں بانٹیں. جس کسی دور میں یہ ہوتا رہا ہے، کم از کم میں تو اس کو خلافت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ چیز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل بھی خلافت کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس میں وہ کوئی خصوصیات ایسی نظر نہیں آتی جو کہ اس زمانے میں ہوتی تھیں. حضرت ابو بکر کی مثال لیجئے.
انہوں نے جو اپنی پہلی تقریر کی تھی وہ میرا خیال ہے بہت زبردست منشور تھا، خلافت تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تم میں سے سامنے آیا ہوں، اگرچہ میں تم میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں، میں بہترین نہیں ہوں، مجھ میں خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، میں کام کروں گا، اگر میں کوئی خرابی کروں تو تم لوگوں کا فرض ہے کہ تم میری اصلاح کر دو، مجھے درستگی کر دو۔ کون سا آج کل کا حاکم ہے اور کون سا اس سے پہلے زمانے کے خلیفہ تھے جو لوگوں کو آ کے یہ بات کہہ سکیں؟ اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن یہی خلیفہ جو تھے حضرت ابو بکر، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنا کوئی تھیلا اور کپڑے اور لے کے وہ چل پڑے بازار کی طرف۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ جناب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میرا یہ کام ہے جو میں کرتا ہوں تو میں اس کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ کھاؤں پیوں گا کیسے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب آپ تو نہیں کر سکتے، اب تو آپ خلیفہ ہیں، آپ پہ ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ اپنا ذاتی کام کریں گے تو آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ اب نافذ کیجئے موجودہ جو دور ہے کہ جب ان کو حکومت ملتی ہے تو ان کے کاروباروں میں اور وسعت پیدا ہونے لگتی ہے، تو کسی طریقے سے ان پہ یہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا، لیکن میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا۔ اور ابھی وہ وظیفے کی بحث ہو رہی تھی کہ ان کو کیا وظیفہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ یہ آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ میں خود کروں گا۔ آج کل اگر کوئی حکمران کہے کہ جی میں اپنے مشاہرے کا فیصلہ خود کروں گا تو میرا خیال ہے خوف سے پوری قوم جو ہے وہ کانپ اٹھے گی کہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا میں خود فیصلہ کروں گا۔ اور فیصلہ کیا فرمایا؟ پوچھا کہ جو مدینہ میں مزدور مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ 2 درہم 3 درہم جو بھی ہے، کہتے ہیں کہ میرا جو مشاہرہ ہے وہ ہوگا اس مزدور کی مزدوری کے بعد۔ تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ اتنے تھوڑے پیسوں سے آپ کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا اگر میرا گزارا نہ ہو سکا تو پھر میں اس مزدور کی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا، میرا گزارا ہو سکا۔ اور ایک اور واقعہ، اب چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ واقعی بخاری صاحب کی طرح بات کرنے کو دل چاہتا ہے، تو ایک دفعہ وہ گھر میں تشریف لائے تو گھر میں جو عام سوکھی روکھی روٹی تھی اس کے ساتھ کچھ میٹھا بنا ہوا تھا، کھجوروں کا میٹھا کیا ہوگا، کھجوروں سے کچھ دودھ ڈال کے بنا ہوا تھا۔ تو کھایا، بڑے خوش ہوئے، لطف آیا، اور گھر والی سے پوچھا کہ یہ کیسے بن گیا؟ انہوں نے کہا کہ جو روز کا وہاں سے راشن ملتا تھا بیت المال سے، اس میں کچھ میں نے بچا لیا، زیادہ ہوتا تھا تو اس سے میں نے یہ میٹھا تیار کیا۔ کہتے ہیں بڑا اچھا کیا۔ فوری طور پہ بیت المال میں گئے اور اپنا راشن جو تھا اس حد تک کم کر دیا جس کی وجہ سے وہ میٹھا ان کو کھانے کو ملا تھا۔ تو واقعات اتنے ہیں جتنے دہراتے جائیں، مجھے تو بالکل کوئی خلافت والی باتیں بعد میں نظر نہیں آئیں، چاہے وہ اموی دور ہو، چاہے وہ عباسی دور ہو، چاہے وہ عثمانیہ سلطنت کا دور ہو۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی ٹھیک بات کی بخاری صاحب نے کہ اس کا ایک تقدس تھا، لیکن خواتین و حضرات یہ بھی تو غور کیجئے کہ وہ تقدس کی وجہ کیا تھی۔ تقدس کی وجہ وہ روایات تھیں جو ابو بکر نے قائم کیں، جو عمر نے قائم کیں، جو عثمان نے قائم کیں اور حضرت علی نے قائم کی، اس کی وجہ سے تقدس تھا۔ تقدس ان کے لباس کی وجہ سے، ان کے جاہ و جلال کی وجہ سے، ان کے بڑے بڑے محلوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تقدس نہیں تھا۔ وہ پیچھے ایک تاریخ تھی، وہ ایک روایت تھی جس کی وجہ سے تقدس تھا۔ اور موروثی نہ ہونے کی بات ہوئی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ حضرت عمر نے جو 6 اصحاب کا بورڈ مقرر کیا تھا اس میں اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں غور کیا جائے گا، باقی لوگوں کے بارے میں سوچو۔ اور بڑی خوبصورت بات حضرت علی نے کی تھی جب ان پہ ابن بلجم نے حملہ کیا اور وہ بڑی شدید زخمی حالت میں تھے، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا آپ مشورہ یا حکم دیتے ہیں کہ ہم حسن کے، ان کا بیٹا جو تھا، حسن کے نام ہاتھ پہ بیعت کر لیں؟ اتنی پرز حکمت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ واقعی رسول پاک کی اس حدیث کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ علی اس کا دروازہ ہے علم کے شہر کا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں، نہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے، بالکل یہ کچھ کرو گے۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو تقدس اور وہ ساری چیزیں تھیں
اس کو جس طرح بری طرح سے پامال کیا گیا، بری طرح روندا گیا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ خلافت عثمانیہ نے کیا زیادتی یا کیا قصور کیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں عربوں نے ان کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے ضرور نام سنا ہوگا لارنس آف عریبیا، ایک جاسوس آیا، عربوں والے کپڑے پہن کے آیا، عربی زبان بولتا تھا، جس کے نتیجے میں شریف ذہن آف مکہ بھی اس نے لبیک کہا، پھر موجودہ جو اردن کے حکمران ہیں ان کے بزرگوں نے اس پہ لبیک کہا، پھر عراق میں جتنے لوگ تھے وہ بادشاہت آپ کو یاد ہوگا جو 1958 میں بادشاہت ختم ہوئی تھی، ان لوگوں نے لبیک کہا، اور تمام ملکوں میں ترک اتنے گئے گزرے نہیں تھے کہ وہ جنگ ہار جاتے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا، جس طرح ان کی شکست میں اپنا حصہ ڈالا، وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ تو تقدس تو بہت زیادہ پامال ہوتا رہا، لیکن ہمیں ضرورت ہے، میرا خیال ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے اس سے لوگ سبق نہیں سیکھتے اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو میں چاہوں گا خواتین و حضرات آپ بخاری صاحب کی کتاب بھی پڑھیں، اس میں درج کیے ہوئے واقعات کو بھی دیکھیں اور اس سے سبق سیکھیں۔ سبق سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون اور رستے پہ جو حکومتیں چلتی رہتی ہیں وہ کچھ قائم رہتی ہیں، جو اس سے بھٹک جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے بھی یہ واقعے، یہ سبق سیکھنے والی بات ہے جو کہ ہم اکثر نہیں سیکھتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی ایک خوبصورت سی تصویر بنا کے اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم یہ سوچنا ہی نہیں چاہتے، ہم یہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ خلافت نہ بن سکی، اس کا وہ تقدس نہ آ سکا جو کہ اس کا ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کی وجوہات وہی ہیں کہ ریاست کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا۔ وہ ایک گورنر تھے اسی زمانے میں، ایک عمر بن عبدالعزیز بھی تھے، ان کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اسی زمانے میں ایک گورنر کا تقرر ہوا تھا، جس علاقے میں وہ گئے اور ایک اونٹ یا گھوڑے جس پہ سوار ہو کے، اور انہوں نے جا کے مسجد میں پہلا خطبہ یہی دیا تھا کہ لوگوں میں آیا ہوں، میرے پاس کل میرا اثاثہ یہ گھوڑا ہے اور یہ چیزیں ہیں، اور جب میں واپس جاؤں گا تو تم سارے دیکھ لینا، اگر اس میں سے ایک تنکا بھی زیادہ ہوا تو میں خائن ہوں، میں امین نہیں تھا اور میں مجرم ہوں آپ کا سبب۔ تو یہ آج کل کے زمانے میں کم از کم ہمیں چیزیں یہ سوچنی بھی چاہیے، وہ ماضی تھا، وہ گزر چکا۔ ابھی ہمیں یہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، اس میں خلیفہ ہو نہ ہو، کم از کم ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سے ہم نے خاص طور پہ یہ نعرہ لگا کے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہم اسلامی اصولوں پہ یہ ریاست قائم کریں گے، تو کم از کم یہ اسلامی اصول جو ہے ہمارے سامنے رہنا چاہیے، اور ہمیں آج کی تاریخ، آج کے دور، آج کی حکومت، آج کی سارے لوگ جو معتبر ہیں ان پہ یہ اصول لاگو کر کے دیکھنے چاہیے کہ کس حد تک ہم اسلامی ہیں۔ بہت شکریہ۔